ہمارے صوفیاء نے 4 باتوں میں اللہ والوں کی زندگی کو بند کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمانیات کے بعد، ضروریات کے بعد، ضروریات دین بھی اور ضروریات اہل سنت بھی، اس کے بعد 4 کام کرتا ہے اللہ کا بندہ۔ 4 خوبیاں اس کی شخصیت میں ہوتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ کا رجوع عطا کیا ہے۔ پہلا کام اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق وہ کتاب و سنت کا فہم حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ جو سیکھتے ہیں نا اس پر عمل بھی کرتے ہیں، زندگی عمل والی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو عمل وہ کرتے ہیں، پہلے علم حاصل کیا پھر اس پر عمل کیا، اور تیسری بات یہ کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، دکھلاوا دور دور تک ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو انہوں نے سیکھا، جس پر انہوں نے عمل کیا، جس کے ساتھ وہ مخلص رہے، پھر چوتھا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں، پھر وہ اشاعت کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ترویج کتاب و سنت میں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم دین کا ہمارے ہاں بڑے عرصے سے، جب سے وہ تصوف اور طریقت کے نام پر جہلاء کا قبضہ زیادہ ہوا ہے، تو دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نرے مولوی ہیں، یہ تو وہ بابا جی کو پتہ ہے جو اللہ معاف کرے مسجد بھی کام نہیں آتے اور غسل بھی تھوڑا ہی کرتے ہیں، ان کو شاید زیادہ پتہ ہے۔ جہالت کی طرف پھیر دیا گیا۔ مجھے بتائیے کوئی کسی دانشور کے قول یاد کرتا ہے یا کسی ایسے شخص کی بات یاد کرتا ہے جو اس کے دل پہ بڑا اثر کرتی ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ کا کلام یاد کرے اور رسول اللہ کا فرمان یاد کرے؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو راہ علم پر چلا، جو راہ علم پر چلا، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ وہ راہ جنت پر چل نکلا، شوق پیدا ہو دل کے اندر دینی علوم کا، دین کے علم کا شوق اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ہر جمعے تقریر ہوتی ہے، ہر عالم تقریر کرتا ہے، تو وہ جو خاص شوق سیکھنے کا ہونا چاہیے نا، وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تھے تو 300 آدمی کاغذ قلم لے کے محفل میں بیٹھتے تھے، جو کتاب و سنت آپ بیان کرتے تھے لوگ انہیں لکھا کرتے تھے۔ جب آپ کے اندر وہ شوق ہوتا ہے نا، دیکھیں نا، زیادہ تر اب لوگ ادھر ہی جاتے ہیں جدھر کو بابا بیٹھا ہو تسبیح لے کے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو منہج عطا کیا ہے نا، جو شعور حضور نے ہمیں دیا ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو 2 گروہ بیٹھے تھے۔ ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسری طرف لوگ بیٹھ کے دین سکھا رہے تھے۔ ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو کے نبی پاک نے فرمایا دونوں ہی خیر والا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں ایک معلم بن کے آیا ہوں، لہذا خود رسول پاک ان لوگوں میں بیٹھے جو دین پڑھا رہے ہیں۔ تو اس شوق کو اپنی طبیعت میں بیدار کریں، سیکھنا شروع کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا نا کہ ذرائع کیا ہیں علم کے، کیسے سیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک تو ہے کہ بندہ باقاعدہ کورس پڑھے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایک یہ ہے کہ مطالعہ کرے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہوتا ہے۔ صحبت علماء، اللہ والوں کے پاس بیٹھے اور ان کی باتیں غور سے سنیں، لیکن عمل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں۔ دین کی بات اس لیے نہ سنی جائے کہ اس پھٹے پر بیٹھ کے میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے پاس بھی علم ہے۔ دین کی بات اس لیے نہ سیکھی جائے تاکہ میں سویرے 2-4 صحیح العقیدہ کو پکڑ کے بھی ان کے ساتھ بحث شروع کر دوں گا۔ علماء کریں گے مناظرہ حق کے لیے، کبھی بات کریں گے، پر عوام کا کام ہے وہ عمل کرے۔
دین کا علم سیکھا جائے، پہلے تو اس سیکھنے میں درد پیدا کیا جائے، شوق پیدا کیا جائے. دیکھیں میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، لو جی میں دعا منگن لگا تو سا آمین کہنا ہے. اللہ تو انہوں مہنگے مہنگے موبائل دے گئے، کدی کدی جیب میں بھی پایا کرو تاکہ کسی اور دی بھی گل سنی جا سکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. توجہ فرمائے، آپ سے بات کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے. ویسے جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا اس کو. آپ مہربانی کریں، آپ پسند نہیں کرتا، آپ کی مہربانی. اس کام تھوڑا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. جڑے کام آیا وہ کرن دیو جی صاحب تشریف رکھیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ صرف ابحاث میں لگے رہتے ہیں. پہلے تو سیکھنے میں ذوق ہو. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اگر کوئی نبی پاک کا فرمان لکھے تو پہلے غسل کرے، خوشبو لگائے. کہیں نہیں آیا. پر امام بخاری جب بھی کوئی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے، کپڑوں کو خوشبو لگاتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کو بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تو فرماتے تم نے فقہ کی بات پوچھنی ہے کہ حدیث پاک سننی ہے. اگر وہ کوئی فقہی بات کرتا تو امام صاحب بیان کر دیتے. اگر کہتا نا حضور کی حدیث پاک میں نے سننی ہے تو امام صاحب پہلے امامہ باندھتے، وضو، غسل، خوشبو، پھر منبر پر بیٹھتے. کہتے میں نا کریم کی بات کرنے لگا، میں اپنے حبیب کا ذکر کرنے لگا. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے. میں اپنے محبوب کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں. اس درد سے، اس ذوق سے پھر پتہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا برآمد ہوتا ہے. جب اس ذوق سے لوگ مرتب کر کے دین پڑھتے پڑھاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں تو دین پڑھتے پڑھاتے ہی کتب بن گیا ہوں. مقام قطبیت نصیب ہوا ہے. پہلے تو سیکھنے میں شوق ہو. حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد فرماتے ہیں میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھا کرتا تھا تو میرا ذوق بہت زیادہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ حضور کی حدیثیں جمع کروں. شوق بڑا تھا. تو میرے استاد مجھے کہنے لگے پتر تیرا ظرف بڑا ہے، تو اس طرح کر بغداد شریف چلا جائے امام احمد بن حنبل کے پاس. فرماتے میں تگڑے گھر کا بچہ تھا. میں کشتی میں بیٹھا بغداد شریف جانے کے لیے. رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی. ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، بمشکل کنارے لگا. جزیرے پہ اترا بندہ ہی کوئی نہیں تھا وہاں. پتے کھا کھا کے مہینہ گزارا کیا. پھر ایک کشتی آئی، میں نے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، مجھے بٹھا کے بغداد لے گئے. میں امیر باپ کا پتر پر میری تینوں لب دے آپ گواچے. سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے. سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا. گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی. فرماتے میں بڑی مشکل سے بغداد شریف پہنچا. پھٹے پرانے میرے کپڑے، حالت میری غیر. جا کے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بند ہے آج کل. وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کرا دیا. امام صاحب اپنے گھر میں قید کر دیے گئے ہیں، ان کے گھر کو ہی سب جیل بنا دیا گیا ہے. جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں. جیل میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وقت گزارا. جناب یوسف بھی رہے، اللہ کے انبیاء صلحات کیا رہے. فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کا گھر تو سب جیل بنا دیا گیا. کہتے میں ابو طلب تھی نا، ہمارے اسٹوڈنٹ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسوں کا ان کو پتا ہوتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. ہوتے کام ٹھیک ہے، اتنے تھوڑا جا ٹھیک ہونا چاہیے. وہ درد نہیں. جب درد ہوتا ہے نا کوئی شوق سے. جو لوگ پیسے کم ہوتے تھے نا، جب لوگ کمیٹیاں ڈال ڈال کے بھینسیں بیچ بیچ کے عمرہ کرنے جاتے تھے نا، اور کئی سالوں کے بعد باری آتی تھی تو پھر تڑپ بھی بڑی زیادہ تھی. لیکن میں اب بھی کسی کے خلوص پر شک نہیں کرتا، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن ابھی جب جا رہے ہو اور 6 ماہ دوبارہ کی ٹکٹ بھی بک ہو اور پہلے سے ساری باتیں طے ہوں تو کئی دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیسہ زیادہ آیا ہے تو وہ کیفیت پھر زیادہ موجود نہیں رہی. میرے بھائی، جو طالب علم ذوق سے درد سے آتا تھا نا تو اس کا پیالہ بالکل سیدھا ہوتا تھا، خیرات جلدی مل جاتی تھی.
لیکن جب رنگ ہی بدل گیا، ماحول ہی اور ہو گیا، آنے والا احسان کر کے آ رہا ہے، کہتے مدرسہ بند ہے پر میری طلب بہت زیادہ ہے، مجھے حضور کا دین سیکھنا ہے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے بڑے لوگوں کی منت کی کہ کوئی بتا سکتا ہے امام صاحب کہاں قید ہے؟ انہوں نے کہا چپ کر، کرفیو لگا ہوا ہے، نہ بھی نہ لے۔ ایک بندے سے میں نے بڑی گزارش کی، وہ کہنے لگا میں ان کے گھر لے جاؤں گا گلی تک، پر ہاتھ کا اشارہ نہیں کروں گا، ہاتھ کا نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، ادھر ہے ان کا گھر، یہ والا ہے آنکھ کا۔ کبھی کبھی حالات ایسے بھی آتے ہیں نا، پر حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہتے مجھے وہ امام صاحب کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہا یہ گھر ہے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے دین سیکھنا۔ او یارو یہ نظارے بھی دیکھے ہیں زمین میں، اس طرح بھی لوگ حضور کے دین کا علم سیکھا کرتے۔ فرمانے لگے میں نے نا سوچا بھلا کیسے امام صاحب کے دروازے تک پہنچوں، میں سبزی بیچنے والا نہ بن جاؤں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ سارے لوگ تو سبزی لینے نکلتے ہی نہیں، پتہ نہیں امام صاحب نکلے کہ نہ نکلے۔ پھر سوچا گلی میں جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں۔ پھر میں نے کہا پتہ نہیں اس کو دیکھنے بھی کوئی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، کپڑے پھاڑ لیے، گلے میں کاسا ڈال لیا، آزم یار منون دی خاطر اساں کی بھیس بٹائے۔ فرماتے میں نے وہ کاسا گلے میں ڈال لیا، ایک ایک دروازے میں، تگڑے باپ کا پتر تھا پر دروازہ بھیک مانگی، 1 روپیہ مل جائے، 1 دینار مل جائے۔ امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو میں درد سے پکارا سوالی ہوں سوالی ہوں سوالی ہوں۔ کہتے ہیں جھٹ سے امام صاحب کا دروازہ کھلا اور میری اس نورانی چہرے پہ نظر جو پڑی تو میرے آنسو نکلے۔ انہوں نے 1 دینار میرے پیالے میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا محبوبہ میں یہ دینار لینے نہیں آیا، میں تو کہاں سے چلا، کہاں رکا، کس درد سے پہنچا، آپ کے سینے میں جو نبی پاک کی حدیث کا فیض ہے میں تو وہ لینے آیا۔ اگر میں روز بھکاری بن کے آؤں تو محبوب کے دین کی خیرات ملے گی؟ کہتے وہ میرا درد تھا کہ میرا شوق تھا، امام صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے تیرے سیکھنے کے بھی صدقے جاؤں، تو آیا کر، میں پڑھایا۔ کہتے میں خیرات لینے کے بہانے جاتا، 2-3 حدیثیں روز لے کے آتا۔ یہ مہینوں سلسلہ چلا، مہینوں۔ آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے۔ یہ علماء سے پوچھنا یہ کن دیہاتوں میں پیدا ہوئے، کہاں داخلہ لیا، کہاں سے روٹی کھائی، کسی مسجد میں مؤذن ہوئے، کسی میں خادم ہوئے، کس طرح کر کے نظام چلا۔ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے کہیں کہیں سے تو قصہ پڑھا نہ جائے گا، مشکل کٹھن حالات سے گزرے، لیکن اگر درد سے سیکھا جائے، ذوق سے۔ فرماتے مہینوں میں اس طرح سیکھتا رہا۔ پھر بادشاہ چلا گیا، نیا آ گیا، نیا امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے پہلے سے زیادہ بڑا مدرسہ بنا کے دیا۔ امام صاحب نے درس حدیث کی مسند سجا لی۔ کہتے ہیں اسی بھی پھر کپڑے بدل لے، ہم نے بھی امامہ باندھ لیا، حالات بدل گئے، ماحول اور ہو گیا۔ فرماتے اب سارے طلباء بیٹھے تھے اور جب میں پہنچا نا تو امام احمد بن حنبل مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ فرمایا تو آ میرے سینے سے لگ، بڑے لوگوں کو پڑھایا ہے پر جس طرح تو نے پڑھایا اس پڑھنے۔ اپنی زندگی میں دین سیکھنے کا شوق، میں طالب علموں سے کہوں گا، ایک تو طالب علم وہ ہے نا جو مدرسے میں باقاعدہ پڑھتے ہیں، ہم سارے بھی طالب علم ہی ہیں، جمعے والے دن بھی طالب علم بن کے آیا کرو، سیکھو کیا ہو رہا ہے، جمعے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، محفل پاک میں بھی طالب علم بن کے آؤ اور سیکھ کے جاؤ کہ ہمیں کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں سیکھتے جاؤ گے تو دل کا میل اترتا جائے گا، زنگ اترے گا۔ ایک تو علم سیکھنے میں شوق، پھر اس پر عمل۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کمال کیا تھا؟ جو حضور کا فرمان آیا انہوں نے فٹافٹ عمل کر کے دکھایا۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت نازل ہو گئی. تم اتنی دیر تک بھلائی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. جسے گھوڑا پیارا تھا وہ گھوڑا لے کے آ گیا, اس کے پاس دینار پڑے تھے وہ دینار. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے اپنا باغ بڑا سجایا تھا, سنوارا تھا, اس کو بڑا تیار کیا تھا, مجھے پیارا تھا, لیکن اللہ کا فرمان آیا نا کہ بھلائی تب ملے گی جب پیاری چیز خرچ کرو گے. تو ہم عمل کرنے کے لیے دین پڑھتے ہیں, صرف بحث کے لیے نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس دین کا علم پڑھ کے اس سے دنیا کمائے گا, فرمایا ایسے شخص کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. عمل کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. حضرت ابو طلحہ انصاری حاضر ہوئے, عرض کی حضور رب فرماتا ہے پیاری چیز خرچ کرو گے تو بھلائی ملے گی. یہ باغ میں نے بڑی محنت سے سجایا سنوارا ہے, مجھے بڑا پیارا ہے. چونکہ پیارا ہے اور کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہے, لہذا مجھ سے یہ آپ قبول فرما لیں, کہیں خرچ کر دے. اگرچہ محبوب نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں ہی تم اسے بانٹ دو, لیکن دین پر عمل کریں. آپ یقین کریں جب بندہ عمل کرتا ہے نا سوکھا ہو جاتا ہے. باتیں بڑی ہوں عمل تھوڑا ہو تو بندے کو لگتا ہے میں 2 کشتیوں کا مسافر ہوں. اس کا دماغ کسی وقت مطمئن ہو جائے پر ضمیر نہیں مطمئن ہوتا. اگر شعور کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو ضمیر کی بھی کھلنی چاہیے. اپنی زندگی میں عمل کا رستہ اختیار کریں, عمل کا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں, کوئی ایسا نظم میں قائم کروں کہ میں ترویج دین میں اپنا کردار ادا کر سکوں, کچھ فرمائیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معرفت اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر عنایات تھی. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, دین پر عمل کرنا شروع کر دے. دیندار کا پتہ کب چلتا ہے؟ مسجد میں نہیں چلتا, مسجد میں سارے دیندار ہوتے ہیں. حج کے دن بھی پتہ نہیں چلتا, سارے حاجی ہوتے ہیں. دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے. جب حاجی صاحب کی گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے, مہندی ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے دیندار کتنے. ناراض ہو گئے ہو جو تھوڑے تھوڑے, کوئی عرض نہیں, تھوڑے تھوڑے ہو جو. گھر جا کے آخیا جی آج ناراض ہو کے آئے ہیں, اگوں نہیں آج دی مہندی کرنی. او بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ دین سے تعلق صرف غموں کا ہے؟ کل کا ٹائم آیا تو نعت کھائے گا اور ولیمے والے دن ہے. اس کا مطلب ہے جب تو خوش ہوتا ہے پھر تو اللہ رسول کا نام چھوڑ جاتا ہے. پھر سارے کام وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے. دین پر عمل کرو, عمل, دین عمل کے لیے آیا ہے. ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عید کے اگلے دن نا فیصل آباد جایا کرتے تھے حضرت محدث اعظم کے حاضری دینے کے لیے. تو گجرانوالہ سے زور پڑھ کے نکلتے تو وہ ٹکٹ شیخو پورا کا کٹاتے. کیوں؟ کہتے بس والا روکتا نہیں کہیں میری اثر نہ رہ جائے. شیخو پورا اتروں گا تو اثر پڑ لوں گا. پھر وہاں سے ٹکٹ شاہ کوٹ کا لیتے. کہتے ہو بس والے کئی دفعہ روکتے نہیں مغرب نہ رہ جائے کہیں, تو ہم مغرب پڑھ لوں گا پھر آگے آسانی ہو جائے گی. دین عمل کے لیے. اب تو گاڑی پاس ہے, ہر پیٹرول پمپ پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے, پر اس کے لیے جس نے پڑھنی ہے, اس کے لیے جس کو اس کا شوق ہے. ورنہ انتظامات میں کہیں کوئی کمزوری, اچھی باتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. بہترین انتظام ہے میرے وطن میں ہر جگہ نماز پڑھنے, بہترین. بس شرط یہ ہے کہ آپ کوئی پڑھے تو تاب ہے. اب کوئی کسی قسم کی پریشانی والا مسئلہ تو دین پر عمل کرے. اور تیسری بات اس میں خلوص پیدا کرے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, یہ اداکاری ہوتی ہے, یہ دکانداری ہوتی ہے. اداکاری بندہ سے اداکار نہیں سکتا. اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہی ہے, جو اندر سے ہے وہی. وہ ایک بزرگ تھے نا, تو ہر ایک سے نصیحت لیتے تھے. تو ایک دن کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے طوائف گزر رہی تھی تو میں نے اسے چہرہ ادھر کر کے کہا ہے کہ پتر پردہ کر, اللہ سے ڈر. تو کہتے ہیں اس نے چہرے پہ کپڑا رکھ لیا. تو کہنے لگی بابا جی
آئندہ احتیاط کروں گی، پر ایک بات آپ سے کر لوں؟ میں نے کہا پتر کرو۔ تو کہنے لگی میں جو کہلاتی ہوں نا میں وہی ہوں، آپ بتائیں جو کہلاتے ہیں وہی ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو لوگ درویش کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، لوگ بڑا نیک جانتے ہیں اور معاملہ اندر سے گڑبڑ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہی ہے نا؟ وہی ہے نا؟ حضرت خواجہ بایزید بسطامی سے ایک شخص نے کہا حضرت خواجہ پیر صوفی درویش بایزید بسطامی سے ملنا ہے، تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے اس بایزید کو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، اگر ملا تو میری ملاقات کرا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں۔ آپ مجھ سے ملنے آئے، بیٹھیے میں بلا کے۔ یہ جو حضرت ہے، خواجہ ہے، علامہ ہے، یہ ہم کب ہے؟ فرمانے لگے ہم تو میرے بایزید ہو جائے تو بڑا اچھا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں اپنی زندگی عمل والی، عمل سے حسن پیدا ہوتا ہے، اور پھر خلوص للہیت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو کے عمل کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے، اس میں اخلاص۔ ہم مدارس بناتے ہیں نا جی، تو میرے مدرسے کے باہر بھی یہی لکھا جائے گا بانی، حالانکہ بڑے بڑے مخلص لوگ شامل ہوتے ہیں جو مدرسے کے ساتھ بڑا زیادہ شامل ہو کے بھی کہتے ہیں ساڈا نام نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، نہ جگہ دینے والا کہتا ہے کہ میں بانی ہوں، نہ پوری طرح ساتھ۔ یہ لوگ بھی تو بڑے مخلص ہیں نا میرے عزیز، مخلص زندگی اخلاص والی گزارے، اخلاص۔ اور چوتھی بات اللہ والوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ درد سے دین پھیلاتے ہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں مجمع میں کرتا ہوں، ایک تقریر وہ ہوتی ہے جو خطیب صاحب جمعے میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ چونکہ مجمع لوٹنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات ہی وہ کرنی ہے جس پہ داد ملے، بات ہی وہ کرنی ہے جس پہ قوم کہے بلے بلے۔ ایک تقریر وہ ہوتی ہے جو مجمعوں میں محفلوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک تقریر اور بھی ہے، خدا نہ خواستہ کسی باپ کو پتہ چل جائے کہ تیرا بیٹا کسی غلط کام میں لگ گیا ہے، تو پھر اس کو تبلیغ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح مجموعوں میں ہوتی، پھر تو اس کا باپ دونوں ہاتھ باندھ دیتا ہے، اور پتر دیکھنا میری کمائی نہ ضائع کر دے۔ ماں پیروں پہ دوپٹہ رکھ کے کہتی ہے پتر اللہ کا واسطہ اس کام سے باز آ جا، درد سے روتی ہے۔ بچے نے پکا وعدہ کر لیا ہے، پکا آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا، پکا وعدہ کر لیا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن یہ دونوں میاں بیوی پھر بھی نہیں سو سکے، انہوں نے مصلی بچھا لیا، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے بچے کو ہدایت دے دے یا اللہ۔ ایک تبلیغ وہ تھی جو ممبر پہ تھی، اس میں تو بڑے سارے لوگ انسلٹ کر کے چلے جاتے ہیں مجمع کی۔ نقیب صاحب کہتے ہیں تسی تے ذوق نہیں، سبحان اللہ ہی نہیں آتے تو انسلٹ کر جاتے۔ ایک تبلیغ ہے جب کسی اپنے کو کی جاتی۔ اللہ والے جب بھی تبلیغ کرتے تھے نہ کسی کو یوں کرتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو کر رہے، درد، دعا، خواہشات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے، اور جناب عبداللہ ابن مسعود کی وہ شان ہے کہ محبوب نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو میرے عبداللہ سے سیکھو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رب نے میرے اوپر نازل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے، ایک جگہ پہ معاذ اللہ گانے بجانے کے لیے لوگ جمع تھے، ایک آدمی گا رہا تھا، اس کا نام زازان تھا۔ آپ کے کانوں میں آواز گئی، ہم نہ تنقید کر کے گزر جاتے ہیں تو او فلانے دا منڈا خراب ہو گیا، جو پتہ لگا ہی فلاں کے بچے نے کیا کیا ہے، صحیح بتا، اگر تیرا بیٹا کوئی غلطی کرتا پھر بھی تو اس طرح باتیں کرتا۔ اور دوسروں کے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر پڑوسی کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ اپنے گھر بھی آ جایا کرتی ہے۔ معاشرہ سارا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہی اپنا گھر بھی بچے گا، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ میرا گھر بچ جائے باقی جو مرضی ہوتا رہے۔ داتا غازی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا،
اور طواف ہر طواف میں ہر پھیرے میں یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو۔ تو ایک بندے نے اس سے کہا کوئی اور دعا بھی مانگ، خود نہیں نیک ہونا؟ کہنے لگا اگر دوست نیک ہو گئے تو میں خود بخود ہی نیک ہو جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں میرا ماحول سارا ٹھیک ہو جائے تاکہ میں بھی ٹھیک۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ماحول ٹھیک ہو گیا تو سب لوگ بہتری کی طرف آ جائیں۔ وہ زازان گانے گا رہا تھا۔ یہ جو ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں نا، معاذ اللہ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں یا کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بیچارے تکلیف میں ہیں۔ گناہ کر کے بندہ کبھی بھی سکون نہیں پاتا۔ ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو انہیں درد سے تبلیغ کرے، کوئی ہو جو ان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، کوئی ہو جو انہیں بچا کے اللہ کریم کی بارگاہ تک لے جائے، رسول کریم کے قدمین شریفین تک لے جائے۔ ان کو ضرورت ہے۔ لیکن اگر تقریریں اس طرح کی ہو کہ جس میں سوائے داد لینے کی اور امداد لینے کی کچھ ہو ہی نہ، تو پھر وہ کیفیات نہیں پیدا ہوتی۔ وہ زازان کی آواز آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تھوڑی دیر کے لیے رکے، توجہ ہے آپ حضرات، اور بڑے درد سے کہنے لگے، درد سے فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، اللہ کرے اس کی زبان پہ قرآن جاری ہو جائے۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے گئے۔ وہ نوجوان باہر آیا، ایک شخص نے اسے کہا آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے، تیری آواز ان کے کانوں میں پڑی ہے تو صحابی رسول شانوں والے آدمی وہ کہہ رہے تھے کاش، ٹھنڈی آہ لے کے درد سے، کاش یہ آواز قرآن پاک پڑھنے والی ہوتی۔ وہیں کھڑا تھا وہ شخص، چند منٹ چپ کر کے کھڑا رہا، اور چند منٹوں کے بعد پھر اس کے آنسو جاری ہوئے، اور پھر کہنے لگا آپ بتا سکتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا گھر کہاں ہے؟ فلاں محلہ ہے، فلاں گلی ہے، فلاں کونا ہے۔ ایڈریس ملا تو وہ دوڑے اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، میاں کیسے آئے ہو؟ تو قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ نے کہا تھا نا کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھے۔ تو حضور میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، اب میں قرآن پاک ہی پڑھا کروں گا، اب میں قرآن پاک۔ چار چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں، دین کا علم اور شوق ذوق سے، اور پھر اس علم پر عمل، پھر اس عمل میں اخلاص، اور پھر تبلیغ دین، اور وہ بھی ذوق شوق سے۔ یہی ہمارے تمام اسلاف کا طریقہ ہے۔